أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میسج اور ایک ایسا پیغام دیا ہے جس کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہے اور ہر انسان کو ہے، مگر افسوس کہ انسانوں کی اکثریت اس میسج سے، اس پیغام سے غافل ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تمہیں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب سے مخاطب ہو کر اپنے سے ڈرنے کی تعلیم دی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم سب کو موت آنی ہے، قیامت قائم ہونی ہے، حشر کی عدالت میں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب پیش کرنا ہے۔ یاد رکھو بھائیوں اور بہنوں، ہم زندگی ایسے ہی کھانے پینے، کھیلنے کودنے، خواہشات میں، ارمانوں میں گزار نہیں سکتے ہیں۔ ایک ذمہ دار مخلوق ہیں ہم، زمین میں لاکھوں مخلوقات ہیں، پر اللہ نے ہم انسانوں کو عقل سے نوازا ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں حق پہ قائم رہنا پڑے گا، حق پہ چلنا پڑے گا، تبھی چل کر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہمیں ملے گی۔ اور اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے دیکھو قیامت پتہ نہیں کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں قیامت کو آنے والے کل سے تعبیر فرمایا۔ اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ قیامت چاہے جتنی دور ہو، تم تیاری کیسے کرنا یہ سمجھ کر کرو کہ وہ آنے والا کل ہے۔ اگر کل کا دن، آنے والا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے تو ہم کیسے سنجیدہ ہو جائیں گے، الرٹ ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن کی تیاری یہ سمجھ کے کرو کہ وہ آنے والا کل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھائیوں کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، قیامت کے حساب و کتاب کی گھڑی آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو، اور قیامت کے روز میزان میں تولے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا وزن آپ کر لو، کیونکہ آج اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کی بھرپائی کا موقع ہمارے پاس ہے۔ کل قیامت کی عدالت میں کھڑے ہو کر جب کمی نظر آئے گی بھرپائی کا موقع نہ ہوگا۔ اس لیے آج کے اس اجلاس کا میرا پہلا پیغام یہ ہے، میری ذات کے لیے، آپ سب کے لیے، قیامت کو مت بھولو، موت کو مت بھولو۔ یہ دنیا بہت دھوکے باز ہے، یہ دنیا کب کس کے حق میں ختم ہو جائے کوئی کہا نہیں جا سکتا۔ قرآن نے خود کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھتے نہیں کتنے بڑے بڑے امیر، کتنے بڑے بڑے امیر جن کی کمپنیاں کتنی ہیں ان کو خود اندازہ نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، سب چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں، کچھ نہیں جاتا ان کے ساتھ۔ اس وجہ سے قیامت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم وينظر ايسر من فلا يرى الا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمرة۔ آپ نے کہا لوگوں وہ دن آنے والا ہے جب حشر کی عدالت میں
اللہ تم میں سے ہر شخص سے ڈائریکٹ بات کرے گا، بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، اللہ سوال کرے گا، بندہ پریشان ہو کے دائیں دیکھے گا، سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا، بندہ پریشان ہو کے بائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آدھا کھجور سے ہی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کیا مطلب؟ صدقے پہ ابھارا ہے آپ نے، صدقہ کرو، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ کسی بھی مجبور اور غریب انسان کو آپ جو کھلاتے ہیں، کسی بھوکے پیاسے انسان کو آپ جو پلاتے ہیں، کسی برہنہ انسان کو آپ جو کپڑے پہناتے ہیں، کسی بیمار انسان کا آپ جو علاج کرا دیتے ہیں، کسی بیوہ کو آپ راشن دلا دیتے ہیں، کسی یتیم کے خرچے برداشت کر لیتے ہیں، یہ سب صدقے کی مختلف شکلیں۔ نارے جہنم سے بچانے میں صدقے کا بڑا رول ہے، صدقے کا بڑا کردار ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنا بھی دیا ہے، زندگی میں صدقہ کرنے والے بنو، صدقہ آپ کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ کے پاس تمہیں جنت دلائے گا۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے گھر میں اچھے پکوان پک رہے ہیں، تمہارے پڑوس میں دائیں اور بائیں غریب ہیں، ہاں تمہارے گھر میں پکنے والی بریانی، تمہارے گھر میں پکنے والے اچھے اچھے پکوان کی مہک اور خوشبو ان غریبوں کے گھر میں جا رہی ہے۔ ان غریبوں کے بچے اپنی ماں باپ سے پوچھتے ہیں ایسے پکوان ہمارے گھر کیوں نہیں بنتے؟ تو یاد رکھنا، آپ کے گھر کے پکوان کی مہک جن گھروں میں جا رہی ہے، ان گھروں میں آپ کے گھر کا پکوان بھی جانا چاہیے۔ آپ سے سمجھے گا اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك، سالن بناؤ، شوربہ بناؤ تو اپنے پڑوس کا خیال رکھنا، پڑوس کو دینے کے لیے اپنے سالن میں شوربے میں پانی زیادہ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، پانی زیادہ کر کے اپنا مزہ کم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اپنے پڑوس کا خیال رکھو۔ تعاهد جيرانك، حدیثوں میں کہا گیا لیس المسلم الذي يشبع وجاره جائع، وہ مسلمان نہیں خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور پڑوسی بھوکا ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں۔ سمجھ رہے بھائیو؟ حشر کی عدالت میں اللہ کیا کہے گا؟ اللہ پوچھے گا نہیں او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کی نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین، آپ کو کیسے بھوک لگتی، آپ کو کیسے پیاس لگتی، آپ کیسے بیمار ہوتے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تو جانتا تھا کہ وہ بھوکا ہے، تو نے اسے کھلایا نہیں، اسے کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پلایا نہیں، اسے پلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کی نہیں، اگر اس کی عیادت تو نے کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا بھائیو؟ صدقہ و خیرات کرنے والے بنو، اللہ کے بندوں کی مدد۔ اچھا یہ کھلانے پلانے کی بات آئی تو ہندو مسلم کی تفریق سب جائز نہیں، اسلام کہتا ہے ہر بھوکے انسان کو کھلاؤ، اس کا دین عقیدہ کچھ بھی ہو، ہر پیاسے انسان کو پلاؤ، وہ کسی بھی دین کا ماننے والا کیوں نہ ہو، ہر مجبور کے کام۔ ارے انسان تو پھر بھی انسان جی، اللہ اکبر۔ ہماری پاکیزہ شریعت اور پیاری شریعت کی تعلیمات کیا جانتے ہیں؟ حدیثوں میں آپ سے نے کہا اگر کوئی مسلمان ایک درخت لگاتا ہے پھل کا اور اس کے لگائے ہوئے درخت سے پرندے آگے کھاتے ہیں پھل، تو اس مسلمان کو اجر و ثواب ملے گا جس نے درخت لگایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے آم کا درخت لگایا ہے، جام کا درخت لگایا ہے، پرندے آ کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، آپ کے جام کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ رہا ہے۔ ہمارے مذہب کی اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں ہر جاندار کے ساتھ احسان کرو، ہر جاندار کے ساتھ، کیڑے مکوڑے کے ساتھ بھی احسان،
بخاری کی حدیث ہے نا, کیا ہے حدیث؟ بخاری کی حدیث ہے, ایک پیغمبر کو, ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا. نبی کو غصہ آیا, پیغمبر کو غصہ آیا, پیغمبر نے حکم دیا کہ پوری بستی جلا دو. یہ جو چونٹی جس نے مجھے کاٹا ہے نا, اس کی پوری بستی جلا دو. اب چونٹیوں کی بستی کتنی رہے گی؟ یہ جو اسٹیج ہے نا اتنی رہے گی. پوری بستی جلا دی گئی. تو پیغمبر کے پاس آسمان سے وحی آ گئی, احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ فہل نملۃ واحدہ. ایک چونٹی نے کاٹا تو پوری چونٹیوں کی بستی کو تم نے جلا دیا. ایک امت جو اللہ کی تسبیح کر رہی تھی, اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی, اس کو تم نے جلا ڈالا. فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدًا, ارے جلانا یہ تھا تو ایک چونٹی کو جلائے ہوتے, جس نے کہ تمہیں کاٹا اس کو جلائے ہوتے. پوری چونٹیوں کو جلا دیا, پوری بستی کو جلا دیا. یہ اچھا نہیں ہوا, صحیح نہیں ہوا. بس اسلام کی تعلیمات سمجھ میں آ رہی ہے. اسلام امن کے سلسلے میں کتنا سنجیدہ ہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کسی انسان کو تو پوجا, ہماری ذات سے کسی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو محترم بھائیوں, میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے, چونکہ ہمارا سفر ہے ابھی, تو 5 منٹ بولتے ہیں, ٹھیک انشاءاللہ. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا چلیے صدقے ہی کی بات آئی ہے نا, تو میں آپ کو بتاؤں صدقے کی طاقت. ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں اور بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. کیا مطلب؟ آپ بیمار ہوئے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کوئی دوائی لکھتا ہے, دوائی کھاتے ہیں, اللہ شفا دیتا ہے. حدیث میں پیارے نبی کہہ رہے ہیں, صدقے کی طاقت بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایمان و یقین کے ساتھ صدقے کو آزماؤ گے نا, تمہاری بڑی بڑی بیماریوں کی شفا اللہ نے صدقے میں رکھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. یہ کوئی کسی کی زبانی سنا ہوا قصہ نہیں, جو پیشنٹ تھے انہوں نے مجھے سنایا, میں ڈائریکٹ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کہاں, ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا تھا کشمیر کا, تو وہاں کے صاحب جو ہے انہوں نے, فروٹ کے تاجر تھے وہ, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہا کہ مولانا صاحب دیکھیے, میں بلڈ کینسر مجھے آ گیا. کینسر آپ جانتے ہیں, نام سنتے ہی سب کام جاتے ہیں. کینسر کا لفظ سنتے ہی بس انسان سمجھتا ہے کہ بس زندگی ختم ہے. تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب مجھے بلڈ کینسر ہوا. میں کیا بتا رہا ہوں, صدقے کی طاقت بتا رہا ہوں. کہا بلڈ کینسر ہوا, دلی کے ایمس ہاسپٹل میں میرا علاج چل رہا تھا, پر مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی, جیسے میں علاج کر رہا ہوں بیماری بڑھتی جا رہی, کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اس وقت مجھے کسی اللہ کے بندے نے یہ حدیث سنا دی, داووا مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں اور بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے. تو کہنے لگے مولانا صاحب میں نے 2 کام کیے اس حدیث کو سننے کے بعد شفا یابی کی نیت سے. پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے ہاں ایک مدرسہ تھا جس میں غریب بچے پڑھتے تھے. مجھے یاد پڑتا انہوں نے 2.5 لاکھ کہا تھا. 2.5 لاکھ روپے اس مدرسے کو میں نے صدقے میں دیے. 2.5 لاکھ روپے غریب بچے پڑھتے تھے. اور دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میرے پڑوس میں ایک غریب انسان رہتا تھا جو بوڑھا تھا اور اندھا تھا. غریب, بوڑھا, اندھا, نابینا. اس کو میں نے کہا بھائی دیکھو میں کینسر میں مبتلا ہوں, میں ایک نیکی کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ذرا ساتھ دینا. کہا کیا؟ کہا میں آپ کو اپنے ساتھ عمرے پہ لے جانا چاہوں, عمرے کی عبادت, اپنے خرچ پہ عمرہ کرواؤں گا, بس تم میرے لیے دعا کرنا بس سفر پر. وہ تو بہت خوش ہوا بیچارہ, نابینا, بوڑھا, غریب, اس کی قسمت میں عمرہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. بہت خوش ہوا. اس نے کہا ضرور.
تو کہتے ہیں میں اس بوڑھے غریب مسکین نابینا اندھے مجبور انسان کو اپنے ساتھ لے کر سفر بھر میں اس کی خدمت بھی کرتا رہا، اپنے خرچ پہ میں نے اسے عمرہ کروایا، اور وہ بندہ رو رو کے میرے حق میں دعائیں کرتا رہا۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، اب کسی انسان کے اتنے کام آ جائے، اتنا ساتھ دے دیں، وہ دل سے آپ کے حق میں جو اللہ سے مناجات کرتا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دو کام جب میں اس کو عمرہ کرا کے لے کے آ گیا، کہتے ہیں یہ دو کام کرنے کے بعد مولانا صاحب میری طبیعت اس پر سدھرتی گئی، سنبھلتی گئی، ہر بار کی ٹیسٹنگ میں رزلٹ پہلے سے بہتر، یہاں تک کہ میں پوری طرح سے کیور ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ اور جس وقت انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شفا یاب ہوئے کل 12 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ 12 سال سے دیکھیے میں آرام سے جی رہا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، وہ کہتے تھے ایمز کا جو ڈاکٹر میرا علاج کرتا تھا نا، وہ فخر سے ہر شخص کو کہتا یہ میرے پاس شفا یاب ہوئے، میرے پاس شفا۔ مسکین کو کیا معلوم کہ میں کیسے شفا یاب ہوا، صدقے کی طاقت سے میں شفا یاب ہوا، اس کی دوائیوں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ سمجھ میں آنی بات؟ صدقہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں یہ سب چیزیں کب جانتے ہیں؟ جب آپ توحید پر رہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، درگاہوں پہ بھی جھکے، مزاروں پہ بھی جھکے، اولیاء کے سامنے سجدے کرنا ہی کوئی فائدہ نہیں۔ توحید پر قائم رہو، توحید پہ قائم رہ کے ایسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرو، بڑا معنی رکھتی ہے۔ بہرحال رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری اور آپ کی آخرت کو کامیاب بنائے، اللہ ہمیں اس کے بندوں پر احسان کرنے والوں میں سے بنائے، ہماری ذات سے